اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، آج ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 11 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم مشق کریں گے سکون یعنی جزم کی۔ اور آج کے سبق میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وقف اگر ہم کریں، یعنی جہاں پہ ہم رکنا چاہیں تو جس حرف پہ وقف کریں گے، جس حرف پہ رکیں گے تو اس حرف کو کیسے پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ آج اس چیز کی بھی مشق کریں گے انشاءاللہ، اور موٹے حروف کا بھی خیال رکھیں گے، اور جو اخفاء اس میں ہوگا اخفاء بھی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نون زبر یا، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف خلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء نہیں ہوتا، تو ویسے اس کے علاوہ اور کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفاء کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف خلقی اور لام را میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یا اخفاء کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز چھپانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نون کی مخرج کی آواز ہوتی ہے تو اس کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں ناک میں، یا ایسے پڑھیں گے، ین نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا نون زبر یا، قاف زبر قا، یا قا، لام زیر لی، یا قالی، با پیش بو، ینقلب، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، ثا زبر ثا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقلت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حشیرت، سین پیش سو، طا زیر طی، سطی، حا تا زبر حت، سطیحت، کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، طا تا زبر طت، کوشیطت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشیرت، نون پیش نو، صاد زیر سوی، نصی، با تا زبر بت، نصیبت، حمزہ زبر آ، ثا را زبر ثر، اثر، نون زبر نا، اثرنا، واو زبر و، سین طا زبر صت، وسط، نون زبر نا، وسطنا، فا زبر فا، را غین زبر رغ، فرغ، تا زبر تا، فرغت، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تا تو نا، ٹھیک ہے۔ اگر اس حرف پہ ہم اگر وقف کریں گے، یہاں پہ رکیں گے، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کسی حرف پہ بھی آپ وقف کریں گے، اگر اس طرح کا حرف ہوگا وہاں پہ، جس طرح یہ تا تو نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو پھر یہ جو نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے لیکن نون کو ہم ساکن پڑھیں گے، پھر اس کو ایسے کریں گے، تأتون، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور جہاں پہ ہم رکیں گے بغیر وقف کے، وہاں پہ وقف کا نشان نہ ہو، تو پھر پچھلے حرف سے، جس طرح اگر مثال کے طور پر ہم تأتون، یہاں پہ ہم رک گئے، تأتون وقف کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ جب آگے پڑھیں گے تو جو پچھلا لفظ ہوگا اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پھر دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ تأتون ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نون کو ساکن پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگلا حرف ہے یہ جو یسقون، تو اس کو یسقون پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یا سین پہ یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نہ، یس قون، یا فا زبر یف، عین زبر ع، یف ع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر نہ، یفعلون، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے، یفعلون، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعم، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبر نہ، یعملون، وقف کریں گے تو پھر یعملون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر نہ، یعلمون، وقف کریں گے تو پھر یعلمون، یا ضاد زبر یض، ح زبر ح، یضح، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبر نہ، یضحکون، اگر وقف کریں گے تو پھر یضحکون، یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یک سی، با واو پیش بو، یک سی بو، نون زبر نہ، یک سی بون، وقف کریں گے تو پھر یک سی بون پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا دال زبر ید، خا پیش خو، ید خو، لام و پیش لو، ید خلو، نون زبر نہ، ید خلون، وقف کریں گے تو پھر ید خلون، یا نون زبر ین، وا پیش ضو، ینظو، را و پیش رو، ینظرو، نون زبر نہ، ینظرون، وقف کریں گے تو پھر ینظرون، تا عین زبر تا، با پیش بو، تعبو، دال و پیش دو، تعبدو، نون زبر نہ، تعبدون، اگر وقف کریں گے تو اس حرف پہ تعبدون، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، یہ دیکھیں نون ساکن ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اخفا نہیں کیا، اس کو انعمت پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ عین ہے، حروف خلقی میں سے ایک حرف ہے عین، تو یہاں پہ عین ہے، جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو واضح پڑھیں گے، انعمت، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، انذر، نون الف زبر نا، انذرنا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، را زبر را، فا عین زبر فا، رفع، نون الف زبر نا، رفعنا، واو زبر وا، ضاد عین زبر ضع، وضع، نون الف زبر نا، وضعنا، نون طا پیش نطق، فا زبر فا، نطف، تا دو زیتن، نطفتن، اگر اس لفظ پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ دیکھیں آخری حرف جو ہے یہ تا ہے، ہا کی شکل کا تا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ ہم ہا کی آواز نکالیں گے آخر میں، ہم ایسے پڑھیں گے نطفہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس طرح ہا کی شکل کی تا ہو تو وہاں پہ اگر وقف کرنا ہو تو پھر ہا کی آواز نکالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نطفہ اس طریقے سے پڑھنا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ویسے نطفہ یہ ہے، لیکن اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو نطفہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ سامعین کرام، آج کا سبق یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔